پروردگار عالم نے ان کے اس حال کی کیفیت کو دلیل کے ساتھ بیان کیا. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ کراہیت کر رہے تھے اس تمام چیزوں سے جو اللہ نے نازل کی تھی. اگر کراہیت نہ کرتے تو کبھی منہ کے بل نہ گرتے. خدا نے منہ کے بل گرایا میدان میں اور اعمال کو برباد کر دیا. فاحبط اعمالهم. اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. حبط اعمال یا حبط اعمال بہت بڑا عنوان ہے اور اس کے مقابل ایک عنوان ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ ہے تکفیر سیئات، یعنی حبط حسنات اور تکفیر سیئات. کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں؟ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے انجام دینے سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی، اور کچھ ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کے کرنے سے گناہوں کا اثر ختم ہو جاتا. ایک کا نام ہے حبط حسنات، ایک کا نام تکفیر سیئات. یہ پورا عقیدہ علم کلام کے اعتبار سے پوری بحث. البتہ جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں جاتے جاتے عقیدہ بدع کی بات کی تھی، مجھے یاد، اور میں آپ کی دعاؤں سے ابھی اتنا کمزور حافظے والا ہوا نہیں ہوں، گرچہ بوڑھاپا تو آ رہا ہے، برا آپا نہیں آ رہا. اور آپ کو معلوم ہے کہ علم کلام اور عقیدے کے مسائل میں جو در آل محمد سے وابستہ ہیں ان کے پاس دلیل ہے، اور جو آل محمد کے در سے وابستہ نہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ کل بھی ذلیل تھا اور آج بھی ذلیل. جس کے پاس دلیل ہے وہ کل بھی عزیز تھا اور آج بھی عزیز ہے. سوشل میڈیا کا دور ہو، کل کتابیں بند ہوتی تھیں، آج کتابیں کھل گئیں. کل زبانیں بند تھیں، آج زبانیں کھل گئیں. کہاں تک سائبر کرائم کی بات کیجیے گا، ہر جگہ تو اختیار اقتدار نہیں چلتا. جہاں جہاں محبت اہل بیت کا اثر بول رہا ہے وہاں عقیدہ آل محمد کا اثر بول رہا ہے. تو اس لیے میں نے یہ مقدمہ بنایا تاکہ آپ کو آسان لگے کہ آیا جو ہم بحث کرنے والے ہیں اس کی ضرورت کیوں پڑ رہی. کہ ہماری اور آپ کی عجیب مجبوری یہ ہے کہ رہتے ہیں اوروں کے ساتھ، عقیدہ رکھتے ہیں علی والوں کا. تو اوروں کا عقیدہ اور ہے، اوروں کا عقیدہ مارکیٹ سے ملتا ہے. میں مارکیٹ کہہ رہا ہوں، مارکیٹ نہیں. سلوات کبھی کبھی وضاحت کرنا پڑ جاتی ہے ورنہ شور میں کچھ اور سن لیا جائے. اس لیے یہ بتا دوں کہ اہل بیت کا عقیدہ اہل بیت سے ملے گا، غیروں کا عقیدہ غیروں سے ملے گا. اسی لیے بڑا فرق ہو جاتا ہے. حبط اعمال ان کے نزدیک جو ہمارے غیر ہیں ان کے اعتبار سے حبط اعمال کیا ہے، اس کو علماء تشیع نے اس طرح سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ حبط اعمال ہے آخرت میں جب میزان اعمال نصب ہوگا، اور میزان اعمال نصب ہونے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال کا وزن ترازو پر کیا جائے گا. اب وہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، اور یہ مثال انہوں نے اس طرح سے دی کہ اگر کسی کی نیکیاں اور برائیاں اس طرح رکھی جا رہی ہیں کہ نیکیاں سمجھیے اگر 12 کلو ہے اور برائیاں 10 کلو، تو 10 کلو برائیاں اور 12 کلو نیکیاں، تو 12 کلو نیکیوں میں سے 10 کلو نیکیاں 10 کلو برائیوں کو ختم کر دیں گی، اور باقی بچیں گی 2 کلو نیکیاں. اس کی بنیاد پر انسان جنت میں چلا جائے گا. یہ آپ کا نہیں ہے، سنیے ضرور، مگر اپنے حساب کتاب میں بھی جو قبلہ بیان کر رہے تھے ایسا نہ ہو کہ آپ وہ حساب لے کے بیٹھ جائیں. اور اس کے برعکس اگر کسی انسان کی برائیاں 12 کلو ہیں، نہیں 13 کلو کر دیتا، برائیاں 13 کلو ہیں اور نیکیاں صرف 12 کلو ہیں، تو یہ 1 کلو کا مسئلہ آ جائے گا. یا 13 میں سے 12 مائنس کرے تو ایک ہی بچتا ہے، 1 کلو. تھوڑا بہت تو حساب آ ہی جائے گا. یہ 1 کلو اگر بچ گیا یہ برائیوں کا عنوان، تو انسان کہاں جائے گا؟ کہ جہنم میں جائے گا. اگر ایسے میرے الفاظ سے آپ کو یاد نہ رہ سکے، آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں روایت کے ان جھروکوں میں کہ جہاں جھانک کر دیکھیے ایک شخص ہے، اس کو ابھی قبلہ خشک تقوی بیان کر رہے تھے. وہ روٹی اور انار چرا کر اسی معذور کو کھانا کھلا کے اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں شمار کر رہا ہے، اور امام کے سامنے اس کی تعریف کی جا رہی. اور جب امام نے اس عمل کو مشاہدہ فرما لیا تو اس سے سوال کیا
کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ اس نے سوال کا جواب دینے کی بجائے تکبر کے ساتھ کہا آپ کون ہیں؟ اب میں اس کو انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ، آپ کون ہیں، آپ ہوتے کون ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا، امام نے تعارف کرا، سلام ہو خانوادہ اہل بیت پر۔ سوال کا رویہ دیکھیں، جواب کی شائستگی دیکھیں۔ پتھر کے جواب میں پھول دینا تو کوئی آل محمد سے سیکھے۔ ارشاد فرمایا میں ہوں فرزند اس کا کہ جو ہے باقر العلوم، اور مجھے جعفر صادق کہا جاتا۔ سامنے سے بجائے اس کے کہ احترام کیا جاتا، بگڑ کر کا اچھا تو آپ کے گھر میں قرآن اترا ہے اور آپ کو ہی قرآن کی مطلقاً خبر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو غصے کا آنا بنتا تھا نا، اگر جہاں عام انسان کا نفس غصے کی طرف مائل ہو جائے وہاں پر آل محمد کا حلم انسان کو پھر سکھاتا ہے کہ دیکھو برداشت کرو، تمہیں ہدایت کرنا ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا مسکراتے ہوئے اچھا کون سی آیت کے بارے میں آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم نہیں جانتے۔ کہنے لگا آپ نہیں جانتے؟ سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 160 میں خدا کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ خدا خود نہیں کہتا کہ جو ایک نیکی لے کر آیا ہم اسے اس نیکی کے 10 گنا اجر و ثواب دیں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک برائی لے کر پہنچا فلا یجزی الا مثلھا، ہم اس کو اس کے مثل کے علاوہ کچھ اور نہیں دیں گے۔ تو ایک کے بدلے ایک برائی اور ایک کے بدلے 10 اچھائی۔ تو حضور حساب تو لگائیے، ہم نے 4 برائیاں کی ہیں تو 4 کا مطلب 4 ہی تو ہے، 40 تو نہیں ہے، اور ہم نے 4 نیکیاں کی ہیں تو 4 کا مطلب 40 ہے، 4 نہیں ہے۔ تو اگر یہ 40 میں سے اس 4 برائیوں کے اگینسٹ 4 نیکیاں مائنس بھی ہو جائیں، اٹ مینس ہمارے اکاؤنٹ میں 36 نیکیاں۔ کیا کہنے، کیا دلیل ہے امام کے سامنے۔ اب یہی وہ مسئلہ حبط اعمال اور تکفیر سیئات کے اس خاص مسئلے کو سمجھیے گا۔ امام نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام 6واں سورہ ہے، سورہ مائدہ 5واں سورہ ہے۔ اگر ترتیب سے قرآن پڑھیے تو 6 نمبر بعد میں آتا ہے، 5 نمبر پہلے آتا ہے۔ تو اگر 5 نمبر کے سورے کو آپ غور سے پڑھیے، یہ بھی کیا انداز ہے ہدایت۔ اگر 5 نمبر کے سورے کو غور سے پڑھیے تو آپ کا مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، کیا مطلب 5 نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، کیا ارشاد فرماتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ پورا واقعہ پڑھیے، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 35 تک چلے جائیے۔ 2 بھائیوں کا واقعہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے، اور حابیل کو قابیل نے جان سے مار دیا۔ تو قابیل اور حابیل کے اس مسئلے پر حابیل نے قابیل کو جب اس نے دھمکی دی، وارن کیا کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو جناب حابیل نے قابیل کو جواب دیا کہ تو مجھے جان سے مار دے تب بھی اعمال تو قبول نہیں ہوں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا صرف اور صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے، قاتلوں کے نہیں، ظالموں کے نہیں، سود خوروں کے نہیں، منافقین کے نہیں، خدا صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ آیت سورہ مبارکہ مائدہ میں اور وہ سورہ مبارکہ انعام کے اندر۔ تو حبط اعمال کیا ہے؟ اعمال کا ضائع کر دینا۔ اعمال کے ضائع کر دینے کا ایک مطلب واضح ہوگا کہ خدا قیامت کے میدان میں ترازو لگائے گا، نیکیاں اور برائیاں ترازو میں رکھی جائیں گی۔ تو برادران یہ سمجھتے ہیں کہ حبط اعمال کا ایک مطلب یہ ہوگا، حالانکہ حبط اعمال کے تقریباً 16 گنا ہیں۔ پورے قرآن مجید میں 16 ایسے افعال اور عوامل لکھے گئے ہیں جو انسان کے اعمال کو حبط کر دیتے۔ ان میں سے صرف 1-2-3 جملے آپ کی خدمت میں، اور میں عالم تصور میں ابھی آپ کو لے گیا کوفے کے اندر۔ اب آئیے واپس آتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، اور مدینہ منورہ میں کیا نصیب ہوگا، جو پہنچے گا خوش نصیب ہوگا۔ خوش نصیب ہوگا یعنی خوش نصب ہوگا،
تو درود بھی ہوگا اور سلام بھی ہوگا. اللہ کے رسول کے حجرات کے باہر لوگ آتے تھے. پورے قرآن میں ایک سورہ مخصوص ہے اس کا نام ہے سورۃ الحجرات. عجیب بات, پیغمبر کے رومز کا سورہ, پیغمبر کے حجروں کا سورہ. اس کا ایک اور نام سورہ تہذیب ہے. یہ تہذیب کا سورہ ہے. غوث خان کی بات نہیں کر رہا, یہ تہذیب کا سورہ ہے. اب جس کو تہذیب نصیب ہو جائے, تہذیب سکھائے گا کون؟ آتے تھے عرب کے بدو, پیغمبر کو آواز لگاتے تھے. تو شروع میں 2 آیتیں مسلسل اگر پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. یہاں اہل ایمان سے مراد وہ جو زبانی طور پر اسلام لے کر آ چکے ہیں. اے اسلام لانے والوں, اے دعوی ایمان کرنے والوں, لا تقدموا, آگے مت بڑھنا, بین ید اللہ اور رسولہ, اللہ اور رسول سے آگے خبردار نہ بڑھنا. نہ خدا سے آگے, نہ محمد مصطفیٰ سے آگے. خالی خدا سے نہیں, خدا سے آگے بھی نہ بڑھنا اور پیغمبر سے آگے بھی نہ بڑھنا. اتنے سارے مقامات ایسے جہاں خدا نے اپنے ساتھ اپنے محمد کو رکھا ہوا ہے. نہ خدا سے آگے بڑھنا, نہ خدا کے محمد سے آگے بڑھنا. پھر اگلی آیت میں پروردگار نے فرمایا, اے زبانی طور پر اپنے آپ کو مومن کہلوانے والے, لا ترفعوا. اور یہ آیت آج بھی روضہ رسول کی سنہری جالیوں والے اس طرف کہ جہاں سے لوگ زیارت کرتے ہوئے, سلام کرتے ہوئے گزر رہے ہیں, باب سلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب بقی سے سلام کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں. اس کے بالکل اوپر, یہ گولڈن جالیوں کے بالکل اوپر جو دیوار کا حصہ, اس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. الفاظ کا ترجمہ یہ کہ لا ترفعوا, اپنی آواز کو, آواز صوت, لا ترفعوا اصواتکم, اپنی ساؤنڈ کو, اپنی آواز کو اونچا مت کرو, فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے بلند. اللہ اکبر. یعنی تہذیب سکھانے کا انداز دیکھیے. سب یہ تو بات آپ کے علم میں ہے اور شاید اس سے پہلے بھی کسی موقع پر میں اشارہ کر چکا ہوں, پھر دوبارہ ایک توجہ اپنے لیے اور آپ کے لیے قائم کرتا ہوں. واقعاً چیخ کے پڑھنا کمال نہیں ہے, چیخ کے پڑھنا کمال نہیں ہے. گرچہ ہمارے یہاں فن خطابت میں شاید اس سے اچھا شمار کیا جانے لگا ہو. میں بڑے احتیاط سے کام دے رہا ہوں. مجھے ماضی کے خطیب یاد ہیں جو ایسے پڑھتے تھے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے. شاید خطیبوں نے جگانے کا نیا طریقہ اختیار کیا کہ چیخ کے پڑھو تاکہ کوئی سو نہ سکے. خیر, میں پورے پاکستان کی خطابت کی تاریخ کا عنوان پیش نہیں کر رہا, لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے کہ چیخ کر پڑھنا خطابت کے اصول میں ہو سکتا ہوگا, لیکن قرآن کے آداب میں آواز کی لیمٹ ہے. آپ کو تو اندازہ ہے جب ایمپلیفائڈ سسٹم آپ یوز کرتے ہیں, ایمپلیفائڈ سسٹم میں ہر طریقے سے آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ بیس کتنی ہو, آپ کا اختیار ہے. اس میں ایکو کتنا ہو, آپ کا اختیار ہے. مکسر کہاں کہاں ہو, آپ کا اختیار ہے. میری فیلڈ نہیں ہے, مگر اس مائک سے اتنی دوستی رہتی ہے, تھوڑا بہت تو جان ہی جاتے ہیں. یہ کبھی یہ ناراض ہوتا ہے, کبھی یہ راضی ہوتا ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لحاظ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور انتظامیہ کہتی ہے مولانا آواز نہیں جا رہی, تو مائک کو تیز کر دیا جائے. مائک کے تیز کرنے سے آواز تیز نہیں ہوتی, شور بڑھ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر الفاظ میں زور ہو تو آواز کا زور فائدہ نہیں پہنچاتا. لہذا سوز اور ساز کا فرق رہنا چاہیے. سوز رہے ساز ہو کہ نہ ہو. میں ساز نہیں کہہ رہا, میں ضروری ہے وضاحت کرنا, ورنہ ایسا نہ ہو کہ میرے تلفظ کو آپ نہ سمجھ سکیں. میں ساز کہہ رہا تھا, آپ کہیں اور نکل جائیں. خیر, یہیں پر رہیے, ابھی تو مدینے جانا ہے آپ. اور مدینے میں اللہ کے رسول کے حجرات کے سامنے کھڑے ہو کر آئیے سنتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز تھی, نبی کی آواز سے بلند آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ نبی تو ہم جیسا ہے. جب ہم جیسا ہے, آواز اونچی ہو کہ نیچی ہو. اب یہ اللہ کے رسول کا لطف تھا. اتنے حسین تھے مزاج میں, اتنے جمیل تھے چہرے میں کہ آپ سنبھال کے
ہر حیوان کو انسان بنانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. ایسی محبت سے پالتے تھے اپنے سامنے والے مجمع کو کہ اگر کوئی نادان آواز کو اونچا کر لیتا تھا تو پیغمبر اپنی آواز کو پھر اس سے اونچا رکھتے تھے کہ کہیں اس کے عمل ضائع نہ ہو جائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو جائے پیغمبر کی آواز. ولا تجہروا لہ. مدینہ منورہ میں لوگ چھپ کے شراب پی رہے ہیں، کھجور کے باغات کے بیچ تو اپنے آپ سے دور کر کنویں میں ڈال. اب ادھر پیغمبر چلے ہیں، شراب نہیں. فرقہ پینا اور ہے، شراب پینا اور ہے. خدا کیسے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے سیئات کو. اللہ اکبر. تو یہ صرف ایک سمجھانے کی مثال تھی، باقی باتیں انشاءاللہ عقیدہ بدا کے لحاظ سے میں نے آج تک بات میں پہنچا دی. بدا کے دو معنی ہیں، بدا فی العلم، بدا فی الارادہ. بدا فی العلم خدا کے لیے نہیں. میں نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا، میں نے نہ جاننے کی بنیاد پر کوئی بات کہی اور وہ غلط ثابت ہو گئی، یا میں نے اپنی بات کو واپس لے لیا، اسے کہتے ہیں عقیدے میں بدا فی العلم، کیونکہ اس میں جہل لازم آتا ہے. اور خدا کے پاس کسی کا علم نہ ہو. خدا کسی کو جانتا، کل کو بھی جانتا ہے، اور کل سے پہلے جو آج تھی اس کو بھی جانتا ہے. یعنی وہ ماضی کو بھی جانتا ہے، وہ حال کو بھی جانتا ہے، اور استقبال کو بھی جانتا ہے. تو اس کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے علم میں کوئی چیز نہیں تھی، اس نے کوئی حکم دیا، پھر اپنے ہی جہل کو محسوس کرتے ہوئے العیاذ باللہ من ذالک قول کفر نقل کر رہا ہو. اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ عقیدہ بدا کیا ہے واپس دے لیا. بہت ساری مثالیں ہیں عقیدہ بدا کے حوالے سے. ایک مثال آپ کی خدمت میں آج اشارہ کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ کل، کیونکہ اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ ختم ہو گیا ہاتھ سے. اب بتائیے گا ایمانداری، اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسائل انشاءاللہ خدا نے چاہا تو آسان سے آسان کر کے آپ تک پہنچا سکوں. اس میں سیرت کا عنوان بھی ہے. سب سے پہلے پیغمبر کے جد عبد المطلب نے اس عقیدے کو روشناس کرایا. زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تو وہاں سے چلا جہاں سے آدم چلے، مگر ابراہیم تک پہنچنے کے بعد بیچ میں جو گیپ آیا زمانہ جاہلیت، اس میں لوگوں نے بدا کو کسی اور معنی میں لیا ہے. اب جو زمانہ جاہلیت سے بدا کو سمجھیں گے ادھر چلے جائیں گے، اور جو عبد المطلب سے بدا کو سمجھیں گے وہ ادھر آ جائیں گے. ادھر آنا ہی تو خیریت. آج کی حد تک بات کو روک دیا، اور اب روزانہ آپ انتظار کرتے ہیں آیت کا. آیت الیوم میں آج 2 آیت، اور آیت الیوم میں 2 آیتیں، آیت نمبر 19 اور 20 سورہ الحجر یا سورۃ الحجر. بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں، بعض اس کو حجر پڑھتے ہیں. بہرحال یہ سورہ آپ کے علم میں 15 نمبر کا سورہ ہے. اس کی 2 آیتیں 19 اور 20. والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معیش ومن لستم لہ برازقین. میں ان دونوں آیتوں کو قرآن سے دیکھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نمبر بھی آپ تک صحیح پہنچے اور الفاظ بھی صحیح پہنچے. ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو ایسے آراستہ کیا، ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے بچھایا. سمجھ لیجئے، آپ کو یاد ہے مدد عربی کا لفظ، اردو کا نہیں ہے. والارض مددناها، اور ہم نے زمین کو ایسے کھینچ کے رکھا کہ وہ القینا فیہا رواسیا، اس میں نہریں بہائی. ہم نے ایسے اس کو بنایا تھا، اس میں نہریں بہائی. وہ انبتنا فیہا، اور ہم نے اس میں اگایا من کل شیء موزون، ہر اس چیز کو اس کا ایک برابر وزن تھا. وجعلنا لکم فیہا معیش، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے روزگار رکھا. ومن لستم لہ برازقین، اور تم خدا کو تو رزق نہیں پہنچا سکتے.
یہ 2 آیتیں لکھ لیں. تک تو میں نے جو آپ کو آیتیں سنائی ہیں پڑھنے والی کتنی بار پڑھو پھر دم کرو. آج مسئلہ کتابت پر آ گیا ہے. ان 2 آیتوں کو لکھ لیجئے, لکھوا لیجئے, اپنی دکان پہ لگائیے, اپنے کاروبار کے آفس میں لگائیے, اپنے گھر میں لگائیے, جہاں پیسے رکھتے ہیں کسی کو نہ بتائیے, وہاں جمع کرائیے. یہ 2 آیت سورہ الحجر کی آیت نمبر 19 اور 20. اتنی برکت, اور اس کے الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں, اتنی برکت کہ انسان کا رزق, انسان کی معاشی تمام تکلیفیں خدا ان 2 آیتوں کی برکت سے اتنا دور کرے گا کہ جیسے انسان کی توقع بھی نہ ہو اتنا رزق اس کو عطا ہوگا. کہ خدا خود کہتا ہے کہ تم اس کو رزق نہیں دیتے ہو, وہ تمہیں رزق عطا کرتا. گفتگو تمام ہو گئی. ورث ادا پر آپ کی خدمت میں بہت ساری باتیں سوچ کر آتے ہیں, مگر وقت کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ پہنچانا چاہتے ہیں.